یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ایک ایسا قصہ جسے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آغاز قصہ بہت زمانہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا جو نہایت حسین، ذہین اور نیک تھے۔ یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے۔ یہ محبت باقی بھائیوں کو برداشت نہ ہوئی، ان کے دلوں میں حسد نے جگہ بنا لی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا مقام پائے گا، لیکن انہوں نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کی سازش۔ بھائیوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کہیں لے جا کر ختم کر دیتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ ہمیں ملے۔ ایک دن انہوں نے باپ سے کہا، ابا ہم یوسف کو سیر کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آپ جانے دو گے؟ ہم بھائی کو خوش کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی مگر آخرکار اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر گھر جا کر روتے ہوئے کہا، ابا بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور یوسف کا کرتا خون سے رنگ کر دکھا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے دلوں نے کوئی بات بنا لی ہے، میں صبر کروں گا۔ کنویں سے مصر تک ادھر ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے۔ قافلے والوں نے آپ کو غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کیا۔ زلیخا کا امتحان۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے، ان کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہا، اے میرے رب، قید مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے انہیں بچا لیا، مگر زلیخا نے الزام لگا دیا اور یوسف کو قید کروا دیا۔ قید میں دعوت توحید۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ ایک قیدی بادشاہ کے قریب جا پہنچا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ تب وہ قیدی بولا، مجھے ایک شخص یاد ہے جو قید میں خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے تعبیر دی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط۔ خوشحالی میں غلہ جمع کر لو۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، انہیں قید سے نکالا اور ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں سے دوبارہ ملاقات۔ قحط کے سال آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے راز چھپا کر بھائی بنیامین کو بلوانے کا انتظام کیا۔ آخرکار جب سب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں ہی وہ یوسف ہوں۔ بھائیوں نے شرمندہ ہو کر کہا، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، ہم فتح کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنا کرتا دیا کہ یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کو بینائی لوٹ آئے گی۔ اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واقعی واپس آ گئی۔ سب خاندان مصر آ گیا اور یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ سبق یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، حسد انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے، صبر ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔